ایک ناشکر انسان کی داستان۔ ایک شخص کھجوروں کا بہت شوقین تھا۔ دن بھر درختوں پر چڑھ کر کھجوروں کو توڑنے اور کھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے کافی اونچا اور بڑا درخت کھجوروں کا دکھائی دیا۔ اس پر کافی بڑی بڑی کھجوریں اور بڑے بڑے کھجوروں کے گچھے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گلہری کی طرح درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ تو بے انتہا خوش تھا، کیونکہ آج تو وہ جی بھر کے اپنی پسند کی کھجوریں کھائے گا۔ اور اس نے درخت پر چڑھنے کے بعد جی بھر کے کھجوریں کھائیں اور پھر گھر کے لیے بھی جمع کی۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اس نے درخت سے نیچے اترنے کی ٹھانی۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی نیچے نظر کی ہوش باختہ ہو گیا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں نظر آنے لگیں، ہاتھ پیر تھر تھرانے لگے۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے اونچے درخت پر چڑھ چکا ہے۔ وہ اس سے پہلے کبھی اتنے اونچے درخت پر نہیں چڑھا تھا۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، چلایا کہ یا خدایا میری حفاظت کر، مجھے خیریت سے نیچے اتار دے۔ اگر میرا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں نیچے گر پڑا تو آج میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرتا رہا۔ پھر اسے ایک انوکھا خیال آیا۔ اس نے دل میں ایک دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر میں آج نیچے خیریت سے اتر گیا تو پورے 500 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ اس وعدے نے اس میں کچھ ہمت پیدا کی۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھی دوری پار کی تو ہوش کچھ قابو میں آئے۔ دل کی دھڑکن میں افاقہ ہوا، پیشانی کا پسینہ خشک ہونے لگا۔ اب اس نے جو زمین پر نظر ڈالی تو زمین تو کافی نزدیک دکھائی دی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں ایسے ہی مرا جا رہا تھا، یہ کوئی اتنے زیادہ خطرے کی بات تو نہیں تھی کہ 100 روپے کی کھجوریں کھاؤں اور 500 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں۔ خیر، پھر بھی نفع نقصان برابر والی بات پر عمل کر لیتے ہیں، 200 روپے ٹھیک رہیں گے۔ اب میں خیریت سے نیچے اتر گیا تو 200 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا اللہ سے۔ جیسے جیسے وہ نیچے اترتا جا رہا تھا اس کے وعدے میں بھی کمی آتی جا رہی تھی، یعنی کہ جو وعدہ، جس اماؤنٹ میں اس نے وعدہ کیا تھا اس اماؤنٹ میں کمی کرتا جا رہا تھا۔ یہ وعدہ جو اس نے رقم کی تھی، اس وعدے کی رقم میں تھوڑی دوری گھٹتے گھٹتے پوری طرح گھٹ کر 0 میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی کہ اگر میں زمین پر پہنچا، خیریت سے پہنچ گیا تو 100 روپے دوں گا، اور اگر پھر خیریت سے پہنچ گیا تو 50 روپے دوں گا، اور پھر خیریت سے پہنچ گیا تو 10 دوں گا، اور جب زمین پر پہنچ گیا تو یہ کیا، اس میں تو کوئی خطرے کی بات تھی ہی نہیں، اور اب میں کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی اس نے درخت کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، پیڑوں پر میں نہ جانے کتنی مرتبہ چڑھ چکا ہوں اور کتنی مرتبہ اتر چکا ہوں، پتہ نہیں میں آج اتنا کیوں ڈر گیا تھا، یہ کوئی خطرے جیسی بات تو نہیں تھی۔ اور پھر اپنے ہاتھوں کو ملتا اور صاف کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ تو اپنے راستے چلا گیا، لیکن یہاں ایک غور طلب بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، جب کوئی مصیبت سر پر آتی ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، تو ہماری یہ پریشانی ختم کر دے، تو ہماری پکار سن لے، تو ہماری دعا سن لے۔ اور جیسے ہی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ جس اللہ کو ہم مصیبت میں یاد کرتے ہیں اور اگر خوشی میں بھی اسے یاد کر لیا کریں تو کیا یہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے؟ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم پر تو وہ اسی لیے آتی ہے نا کہ ہمیں احساس ہو کہ اگر ابھی ہم تکلیف میں ہیں تو جب یہ تکلیف ہم پر سے ختم ہو جائے گی تو جو راحت ملے گی تو وہ راحت کی جو خوشی ہوگی وہ کیا ہی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں
شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔